وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ سورہ مبارکہ انبیاء کی 73ویں آیت ہے جو پڑھی گئی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں اللہ کے اپنے عابدوں، عبادت گزاروں اور ساجدوں اور سجادوں کی بات کر رہا ہے، جنہیں اس نے عبادت گزار اور سجاد بنایا ہے، انہیں سجایا ہے، بنایا ہے، سنوارا ہے۔ اپنا نظام چلانے کے لیے اس نے کچھ ہستیوں کو عظمتیں عطا کی ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ اپنا پیغام عام کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت میں وہ ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے امر کی طرف لوگوں کو ہدایت کریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ہی ان کی طرف نیکیوں کی وحی کی ہے، نیک کاموں کی وحی ہم نے کی ہے ان کی طرف۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنے کا حکم ہم نے دیا ہے انہیں۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور وہ ہمارے حکم پر ہی زکوٰۃ کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہی ہیں جو ہمارے مخلص اور سچے بندے ہیں۔ یہ قرآن کی ایک آیت کا لب و لہجہ ہے۔ اس لہجے کی اور اس اسلوب کی اور آیتیں بھی ہیں۔ مثلا یہ سورہ انبیاء ہے، سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیت میں اس نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہاں ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان سب کو امام بنایا ہے۔ وہاں ان میں سے، دوسری جگہ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، جن کا کام یہ ہے کہ یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ کا امر یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ یہاں کہا، جو پہلی آیت میں نے پڑھی وہاں کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان سب کو امام بنایا ہے، ہم نے انہیں امام بنایا ہے جن کے اندر یہ صفتیں۔ اس آیت میں جو سورہ سجدہ کی، یہ جو میں نے عنوان کلام قرار دیا، یہ سورہ انبیاء کی آیت، اور یہ دوسری آیت جس میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، یہ سورہ سجدہ کی آیت، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، یعنی ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، یعنی ہیں ایک جیسے لوگ، مگر پھر ہمارا انتخاب ہے کہ ایک جیسے لوگوں میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ وہ جن میں سے اللہ کچھ کو امام بناتا ہے، وہ ایک معیار کے لوگوں میں سے، میں طالب علم ہوں اور اپنی طالب علم کا اقرار اور اظہار اور اعتراف کرتے ہوئے، طویل گفتگو سے گریز کرتے ہوئے اس منزل پر اگر نتیجتاً ایک جملہ کہہ دوں کہ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے نا، اس معیار کے لوگوں میں سے ایک نام حضرت عباس کا نام ہے۔ اس معیار کے لوگوں میں سے اللہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، جسے استاد قمر جلالوی نے تو 2 مصروں میں یوں بیان کر دیا کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ استاد قمر جلالوی کے فرماتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد۔ جس معیار کے لوگوں میں سے ہر ایک، دیکھیں اللہ نے عام انسانوں میں سے نبی بنائے ہیں، اور نبیوں میں سے پھر اللہ نے رسول بنائے ہیں، پھر رسولوں میں سے اللہ نے اولو العزم بنائے ہیں، اولو العزموں میں اللہ نے کچھ کو ولی بنایا ہے، ہر رسول کو بھی اللہ نے ولی نہیں بنایا۔ شاید بات سنگین ہو اگر میں منتقل کر پاؤں۔ مثلا سب سے پہلے نبی حضرت آدم، سب سے پہلے رسول حضرت نوح، سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم، سب سے پہلے اللہ کے ولی حضرت خضر۔ اب اولو العزم پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ، جن پر کتاب نازل ہوئی تورات، مگر وہ بھی حضرت خضر سے سیکھ رہے ہیں جبکہ ان پہ کتاب نازل نہیں ہوئی۔ قرآن کی آیات، پورا قصہ ہے قرآن کے اندر کہ حضرت موسیٰ نے جا کے حضرت خضر سے کہا کہ مجھے اپنا شاگرد بنائیں گے؟ انہوں نے کہا تمہارے اندر صبر نہیں ہے، میرا شاگرد وہ بن سکتا ہے جس میں صبر زیادہ ہو۔ تو اب حضرت موسیٰ نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، حضرت خضر کے پر تو کوئی کتاب ہی نازل نہیں ہوئی، مگر قرآن کی زبان میں حضرت خضر حضرت موسیٰ کے استاد ہیں۔ تو وہ وہ کس چیز کی تربیت اور کس چیز کو سکھانے کی بات کر رہے تھے، سیکھنے کی، اور وہ کیا چیز ان کے پاس تھی جو حضرت موسیٰ حضرت خضر سے سیکھنا چاہ رہے تھے۔
پہلے تو انہیں کہا کہ لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ چلنے کا، میرے ساتھ رہنے کا صبر نہیں رکھتے، میرے ساتھ چلنے والے میں صبر زیادہ ہونا چاہیے، تم میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے آزمائیں، میں چلوں گا آپ کے ساتھ، آپ جیسا کہیں گے ایسے ہی کروں گا۔ تو ساتھ چلے۔ اچھا، یہ جو استاد ہوتے ہیں، یہ جو ولایت والے استاد ہوتے ہیں، یہ ولایت رکھنے والے استاد ہیں، جو واقعی استاد ہیں، یہ ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، یہ کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی کسی، ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ اسی لیے شاید ایک منزل پر امام حسین فرماتے ہیں، من کانا، مولا حسین کا فرمان، جب مکے سے کربلا جا رہے تھے، تشریف فرما ہو رہے تھے، یعنی مدینے سے آپ مکہ تشریف لائے، 6 مہینے تک مکے میں رہے۔ کل کی 28 رجب کا آغاز ہوا حضرت کے سفر کا، 28 رجب سن 60 ہجری میں آپ نے مدینہ چھوڑا، مدینے سے آپ مکہ آئے، مکے میں آپ تقریباً 6 مہینے رہے، اور پھر اس کے بعد آپ کربلا آئے اور کربلا میں شہید ہو گئے۔ تو جب مکے سے کربلا کے رستے میں تھے تو آپ نے ایک جگہ خطاب میں فرمایا، من کانا باطلا فینا فلیرحل معنا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چل سکتا ہے، جو اپنی ذات کا اسیر ہے نا وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا، اسے پہلے اپنی ذات سے باہر آنا ہوگا۔ تو یہ جو استاد ہیں ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، یہ کچھ عرصے کے اندر کچھ چیزیں یہ پھر آزما کر دے رہے ہوتے ہیں۔ سید علی قاضی طباطبائی، علامہ محمد حسین طباطبائی کے استاد، آیت اللہ بہجت کے استاد، اللہ کے جو اس دور کے ولی گزرے ہیں ان کے استادوں میں جو اس صدی کے بڑا نام ہے وہ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کا ہے۔ ان کے پاس ایک درویش آیا، درویش خاص طور پہ ہم سندھ والے تو درویشوں کو زیادہ جانتے ہیں، وہ آیا، اس نے کہا جی مجھے اپنا شاگرد بنا لیجئے۔ انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ رہو، دیکھتا ہوں تم میرے ساتھ چل بھی سکتے ہو یا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ استاد پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ زاہد کسے کہا جاتا ہے، زہد کسے کہا جاتا ہے؟ کہا میرے ساتھ رہو گے تو میں تمہیں سمجھا دوں گا کہ زہد کسے کہا جاتا ہے۔ وقت ہوا، کہنے لگے مولا علی کو سلام کرنے کا وقت ہو گیا ہے، نجف میں مولا کے مزار پہ مجھے سلام کرنے جانا ہے، یہ میرا وقت ہے خاص حضرت کی حاضری کا، میرے ساتھ چلو۔ آدھے رستے میں وہ جو شاگرد بننے آئے تھے انہیں خیال آیا کہ اپنا کشکول استاد کے گھر چھوڑ کر آ گئے، استاد سید علی قاضی کے گھر اپنا کشکول چھوڑ کر آ گئے۔ تو کہا استاد آپ کے گھر میرا کشکول رہ گیا، وہ میں جا کر لے آؤں؟ تو استاد نے کہا ہم سلام کرنے جا رہے ہیں مولا کو، واپس آئیں گے، کشکول کہیں نہیں جائے گا، وہیں رہے گا، تمہیں کشکول مل جائے گا۔ تو کہنے لگے نہیں، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، اس کشکول کے بغیر میں چل نہیں سکتا۔ کہنے لگے یہی دنیا ہے، جس کے بغیر تمہارا گزارا نہ ہو وہ دنیا ہے، اور جس سے جب چاہو ہاتھ اٹھا لو یہی زہد ہے۔ کسی چیز کے اسیر بن کے رہو گے یہ دنیا داری ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ لن تستطیع معی، تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے میرے ساتھ چلنے کے حوالے سے کہ تم صبر رکھ سکو، برداشت کر سکو، میرے ساتھ چل سکو۔ فرمایا نہیں میں چلوں گا آپ کے ساتھ۔ تو کچھ آگے گئے تو حضرت خضر نے دریا کے کنارے کھڑی ہوئی کشتی میں سوراخ کر دیا، ہتھوڑے لیا، کیل لی، اس کے اندر کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا یہ کشتی تو آپ کی نہیں ہے، آپ نے کسی کی کشتی میں سوراخ کر دیا؟ حضرت نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا نا تم میرے ساتھ چل نہیں سکتے ہو۔ تو کہنے اچھا نہیں اب نہیں پوچھوں گا، دیکھتے رہو میں کیا کر رہا ہوں۔ کچھ اور آگے چلے تو حضرت موسیٰ نے، حضرت خضر نے ایک جوان کو قتل کر دیا۔ ایک جوان سامنے سے آیا، چاقو نکالا، اس کا گلا کاٹ دیا۔ یہ قرآن ہے بھائی، جس کے اوپر شک اور وہ عیب کی بات نہیں ہے، پھر آگے جا کے بات آئے گی۔ اب وہ کبھی کبھی مجلس سننے والوں کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، البتہ میں یہاں بیٹھوں کا نہیں کہہ رہا کیونکہ ویڈیو بھی بن رہی ہے نا، پتہ نہیں کہاں تک جا رہی ہے بات، تو وہ جو کبھی کبھی سننے والے ہیں انہیں بار بار آنا پڑے گا تاکہ یہ مطلب سمجھ میں آئے۔ تو حضرت خضر نے وہ گلا کاٹ دیا اس جوان کا۔ تو حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا کہ آپ نے کہا بندہ مار دیا۔ فرمایا نہیں اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ پھر ان سے کہا کہ نہیں سوری، معافی، مجھے تھوڑا رہنے دیجیے اپنے ساتھ۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک دیوار گر رہی تھی، تو کہا میرے ساتھ مل کر اس دیوار کو بناتے ہیں۔ تو جتنی ٹیڑھی ہو گئی تھی اسے گرایا اور پھر وہاں سے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اور بھوک بھی لگ رہی تھی اور پوچھا کہ جی اگر ہم نے کسی کے کام کرنا ہی تھا تو کچھ اجرت طے کر لیتے، کچھ پیسے مل جاتے اور کچھ کھا پی لیتے۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا، حضرت خضر نے فرمایا اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ تم سوال پہ سوال کر رہے ہو۔ تو پھر حضرت خضر نے ایک کا جواب دیا ہے جو قرآن میں آیا ہے۔
تو حضرت خضر نے فرمایا وہ جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا وہ ایک غریب انسان کی کشتی ہے، کل یہاں بادشاہ کے سپاہی آئیں گے سب کی کشتیاں ضبط کرنے۔ اب بہرحال کشتیوں والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی کشتیاں محفوظ رکھے، اس ملک کی کشتی کو پار لگائے۔ حضرت خضر نے فرمایا کل بادشاہ وقت کے کارندے سپاہی آئیں گے اور سب کی کشتیوں کو ضبط کر لیں گے، اس کشتی کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے کہ یہ عیبدار ہے اور یہ غریب آدمی کی کشتی ہے، یہ دوبارہ کشتی بنا نہیں سکتا، لہٰذا یہ چھوٹا عیب تو دور کر لے گا، یہ چھوٹا عیب صحیح کر لے گا اور اس کی کشتی محفوظ ہو جائے گی۔ اور وہ جو جوان میں نے قتل کیا وہ کچھ دن کے بعد ماں باپ کو قتل کرتا، لہٰذا میں نے اس جرم سے پہلے اسے ختم کر دیا تاکہ یہ معاشرے میں ایسا فساد پھیلانے والا نہ بنے کہ جس کے بعد حرمتیں پامال ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک باپ کی مجلس ہے، یعنی اللہ کا ولی اگر کسی پر ولایت کا استعمال کرتا ہے تو وہ وقت آتا ہے کہ جب کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی توہین کر رہی ہو، پھر اللہ کا ولی اپنی ولایت کو استعمال کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی ہے، یہ ولایت کا ہی ایک جلوہ تھا۔ مگر یہاں میں ایک ظریف اور حسین منظر کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت خضر نے ایک جوان کو، کیونکہ کل اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بے حرمتی کرنی تھی، تو اس سے پہلے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بے حرمتی کرتا حضرت خضر نے اسے مار دیا۔ جب مولا علی نے ابن ملجم کے بارے میں بتایا کہ یہ مجھے قتل کر دے گا، اور آپ کے ایک صحابی نے کہا یا علی ہم اسے قتل کر دیتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا جرم سے پہلے میں سزا کیسے دوں؟ وہاں علی مولا یہ فرما رہے ہیں کہ میں جرم سے پہلے سزا کیسے دوں، اور وہاں حضرت خضر جرم سے پہلے سزا دے رہے ہیں۔ ان دونوں مسئلوں کو کیسے حل کریں گے؟ یہ قرآنی مسائل ہیں، ان کو حل کرنا ہے نا، یہی ممبر حل کرنے کی جگہ ہے۔ عزیزان گرامی، استدلالی گفتگو بڑی لمبی ہو سکتی ہے، مگر پھر میں نتیجے کی گفتگو کر کے نتیجتاً ایک جملہ کہوں گا۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے شریعت کی پابندی کا اور شریعت کے قلمدان کے استعمال کا، اور ایک مرحلہ ہوتا ہے ولایت کے قلمدان کے استعمال کا۔ شریعت کا قلمدان اور ولایت کا قلمدان یہ دو علیحدہ قلمدان ہیں، یعنی اختیار ہے اسے کہ وہ خود سے جو فیصلہ لے لے وہی ریاست الہیہ کا قانون بن جائے، جو وہ فیصلہ لے لے گا وہی ریاست الہیہ کا قانون بن جائے گا۔ سیاستدان میرے اس فارمولے کو ذرا زیادہ محسوس کریں گے کہ جب ہمارا بنا ہوا ملک اور ہمارا بنا ہوا قانون کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے کسی ایک شخصیت اور کسی ایک وجود کے پاس کہ وہ جو فیصلہ لے لے وہی قانون بن جائے، جو حکم صادر کر دے وہی مملکت کا فیصلہ قرار پائے، تو یہ مملکت الہیہ کی بات ہو رہی ہے۔ کائنات میں بھی اللہ نے کچھ ہستیوں کو یہ مقام اور عظمت عطا کی ہے کہ وہ جب وہ فیصلہ لے لیں تو وہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ جو شریعت کا قلمدان ہے اس کے مطابق تو مولا علی منع کر رہے ہیں کہ قتل سے پہلے، جرم سے پہلے میں سزا کیسے دے دوں، اور حضرت خضر ولایت کا قلمدان استعمال کر رہے ہیں، یعنی صاحب ولایت اس درجے پر فائز ہوتا ہے کہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ ہم پہ حق رکھتا ہے، اسی کو لفظ مولا کہا جاتا ہے۔ غدیر کے میدان میں سرکار نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جس کا بادشاہ تھا اس کا علی بادشاہ ہے، فرمایا میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے، اور مولا اسے کہتے ہیں جو جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتا ہو۔ یعنی اگر مولا ہم سے، ہمارا مولا کہہ دے کہ اپنی گاڑی فلاں ہمارے چاہنے والے کو دے دو، اپنا گھر فلاں ہمارے چاہنے والے کو دے دو، اپنی زمین سے ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے کہنے پہ فلاں کو دے دو، تو مولا کا مطلب یہ ہے کہ میں یعنی مولائی چوں اور چرا نہ کروں بلکہ اپنے مولا کے ہر فیصلے کو مان لوں۔ یہ وہ ولایت، حضرت خضر وہاں ولایت استعمال کر رہے ہیں اور مولا علی وہاں شریعت استعمال کر رہے ہیں۔ وہاں حضرت خضر نے ولایت کا قلمدان استعمال کیا اور یہاں مولا علی نے شریعت کا قلمدان استعمال کیا۔ وہ بھی اللہ کا ولی ہے، یہ بھی اللہ کا ولی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ چلنا، ان کے ساتھ رہنا معمولی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آدھے رستے میں سے کسی منزل پر آنے کے بعد ساتھ چھوڑ بھی جاتے ہیں، یہ ہمیں مثالیں تاریخ کے اندر بھرپور نظر آتی ہیں۔